السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد وسلم۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو خاص طور پر ایک نصیحت، ایک حکم فرماتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے میں، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور ایسی جنت کے حصول کے لیے کہ جس کی چوڑائی، جس کا رقبہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بظاہر تو اس آیت مبارکہ میں یہ نصیحت اور درس ملتا ہے کہ انسان کو اللہ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور یقیناً اس آیت کا پہلا مصداق بھی یہی ہے، پہلا مضمون بھی یہی ہے۔ لیکن یہ لفظ یہاں پر ساریوں کا استعمال کرنے کا مقصد کیا تھا کہ انسان اپنی نفس کے اندر جلد باز ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے، لیکن اس کی جبلت میں ایک بہت بری چیز ہے، وہ خیر کے کام میں ہمیشہ دیر کرتا ہے۔ جب بھی کوئی نیکی اور خیر کا معاملہ ہو، اس میں ہم دیر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کی فضیلت میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے، اکثر علماء خطبہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا احد، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ پھر ایک ندا لگانے والا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار اپنی طلب میں اور بڑھ جا، اور برائی کرنے والے برائی سے رک جا۔ رمضان میں ایک نہایت ہی اہم اجر سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کوئی بندہ افطاری کر کے تھک گیا ہے، کوئی بندہ ویسے ہی نماز کا عادی نہیں ہے، فرض نماز پڑھ کے کہتا ہے میں نے اپنی اتمام حجت کر لیا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اس کو یہ اجر ملتا ہے کہ گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من قام للامام، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا۔ اب یہاں پر اکثر مسجدوں میں یہ میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور ہم لوگوں کو عادت ہے کہ ہر فائدے والا کام جو دین میں فائدے والا ہے، اس کو دیکھ کر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام للامام، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام مصلی سے فارغ نہ ہو۔ یعنی امام آیا، قیام کے لیے کھڑا ہوا، کسی نے 2 رکعت تراویح امام کے ساتھ پڑھی، کسی نے 4 پڑھی، کسی نے 6 پڑھی، کسی نے 8 پڑھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ امام کے مصلی پہ جانے تک اس کے ساتھ قیام کرتا رہتا ہے، وہ 8 تراویح پڑھاتا ہے، وہ وتر تک پڑھاتا ہے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کا اجر اس طرح ہے جس طرح اس نے پوری رات کا قیام کیا امام کے ساتھ۔ یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، یہ صحابہ کے دور میں بھی نہیں ہو سکا۔ صحابہ جو ہم سے بہت زیادہ تقوی اور ایمان والے تھے، وہ ایک صحابی رسول نے یہ عرض کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول آپ کی امامت میں قرآن سنا ہے، قیام کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے، قرآن سننے کا مزہ آ گیا۔ ظاہری بات ہے،
آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کی گفتگو، آپ کی موجودگی ایک برکت، ایک راحت اور سرور کا وقت ہے۔ عرض کرنے لگے دل کر رہا تھا کہ آپ پڑھاتے جائیں اور ہم آپ کے پیچھے مقتدی بن کے قرآن سنتے جائیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث بیان فرمائی، جو امام کے ساتھ قیام کرے اور جب تک امام مصلی سے نہیں جاتا اس کے ساتھ قیام کرتا رہے، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا جس طرح اس نے امام کے ساتھ پوری رات قیام کیا۔ اور ہماری مسجدوں میں اب رش کم ہو گیا ہے، اور رش کام بڑھ گیا ہے بازاروں میں۔ کسی نے جوتا بھی لے لینا تو 2-2 3-3 دن بازاروں میں وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ رمضان شاپنگ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایک عید میں آپ نے نیا جوتا نہ پہنا، اور اکثر عوام ایسی ہے جو ہر مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد نیا لباس اور جوتا لیتی رہتی ہے، ان کو بھی فکر پڑی ہوتی ہے کہ رمضان میں نے نماز کے لیے علیحدہ جوتی لینی ہے، اور نماز کے بعد آگے علیحدہ کپڑوں کے ساتھ جوتا پہننا ہے، لباس 2 3 ایک دن کے لیے لینے ہیں۔ یہ رمضان کا اعلان جو ہے نا کہ نیکیوں میں نیکی کرنے والے بڑھ جا، یا باغی الخیر اقبل، اپنی نیکیوں کو بڑھا دے، یا باغی الشر اقصر، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ رمضان کے مہینے کی برکت کو حاصل کیا جا سکے۔ اس کی برکت کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنا، دعائیں کرنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا۔ اور ہم لوگ، کوئی ایسا انسان شاید ہی کوئی شاذ و نادر ہوگا، وہ تابعی کہتے ہیں کہ ہم جب سحری کر کے نکلتے تھے تو مدینے کی گلیوں میں ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ آپ بھی پیدل چل کے آئے ہیں اپنے محلے میں، گلی میں سے، میں بھی آیا ہوں اپنے گھر سے، مجھے کتنے سال ہو گیا کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آئی۔ یہی فکر پڑی ہوتی ہے جی سحری ہو گئی ہے، برتن اکٹھے کرو، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے سونا ہے۔ نیند پوری کرنے کا لوگوں نے اس کو مہینہ بنایا ہے۔ صبح کو سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، نماز ظہر کی پڑھی، بازاروں میں ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کا قرآن میں یہ مشورہ ہے، یہ حکم ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، برے کاموں میں جلدی نہ کرو۔ اور بازاروں کو تو ویسے بھی کہا ابغض البلاد، اللہ کی بارگاہ میں بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ وہاں پہ دھوکہ دہی بھی ہے، فراڈ بھی ہے، لوگوں کی جیبیں بھی کتری جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے، لوگ روزے کی حالت میں لڑے ہوتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں 50-50 روپے کے لیے۔ تو اللہ کے لیے اس رمضان کی قدر کیجئے۔ یہ رمضان شاید زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اور کتنے ہی ایسے ہمارے عزیز ہیں، نمازی ہیں، جن کے آئے دن جنازے کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں، اللہ سب سے پہلے بیان کرنے والے کو بھی اور پھر سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں خیر کثیر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔